اصل میں یہ قاعدہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے محفوظ ہے جو قرآن نے بیان کیا. اور وہ کیا کہ جب آپ نے ایک راز کی بات اپنی کسی اہلیہ کو بتائی تو انہوں نے وہ آگے بتا دی. حالانکہ بتانا نہیں چاہیے تھا، لیکن خواتین کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ وہ راز کی باتیں اپنی دوستوں کو یا اور لوگوں کو بتا دیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی کہ بات آگے نکل چکی ہے. تو آپ نے پھر اپنی اہلیہ کو بلا کے پوچھا، اور اس وقت بعض حصہ آپ نے جتلایا اور بعض اگنور کر دیا، سارا حساب نہیں لیا. سفیان ابن عیینہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث ہے من نوکش الحساب عذب، یعنی جس کا حساب میں سوال جواب ہوا اسے عذاب دیا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نقش کا معنی ایک ایک چیز کی پوچھ تاچھ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی حساب ہے. پھر فرمایا خوش ہو جاؤ، اعلیٰ ظرف کبھی ایک ایک چیز کا حساب نہیں کرتا. کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ بات تو ظاہر کر دی اور کچھ کو جانے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ کم ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا حساب بڑا سخت ہوگا، ورنہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اب دیکھیے کہ کسی سے پورا پورا حساب کرنا، ایک ایک پائی کا حساب اور باریکی سے حساب، یہ دوسرے کو متنفر کر دیتا ہے. مثلا آپ نے اپنے بچے کو کچھ پیسے دیے یا شوہر نے بیوی کو پیسے دیے اور اسے کہا تم خرچ کرو. جب وہ خرچ کر بیٹھی تو پھر اس سے لسٹیں منگوائے کہ یہ کتنے کا لیا، یہ کتنے کا لیا، اور یہ پیسہ کہاں گیا، یہ کس کو دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں انسان کو یاد ہوتی، کچھ یاد بھی نہیں ہوتی، اور ہر چیز انسان لکھ بھی نہیں سکتا، ہر عورت نہیں لکھ سکتی. اب جس گھر میں یہ حساب کتاب شروع ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، تو آپ سوچیں کہ پھر کیا بنے گا. اسی طرح شوہر بعض اوقات خاموشی سے اپنی والدہ کو کچھ دے دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو کچھ دے دیتا ہے، تو پھر وہاں پر کیا مشکل ہو جاتی ہے کہ بیوی اس شوہر سے حساب لینا شروع کر دے کہ اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ اتنی ہے تو یہ اتنی تو آپ کے پاس ہے، باقی کا. تو اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپس میں نفرت اور چپکرش پیدا ہو جاتی ہے. سعد بن احمد التجیبی کہتے ہیں، ان کے شعر ہیں، معاملات میں نقصان گوارا کر لو اور زیادہ بال کی کھال نہ اتارا کرو، یہ طرز عمل جدائی کا باعث ہے. یعنی اس سے تعلقات خراب ہوں گے اور آخرکار سپریشن ہو جائے گی. اور اپنے حقوق میں سے کچھ نہ کچھ جانے دیا کرو کہ اعلیٰ ظرف کبھی اپنا حق پورا پورا وصول نہیں کرتا. اور یہ بہت ہی حکمت کی باتیں ہیں کہ جس میں والدین اور اولاد، میاں بیوی، افسر اور ماتحت، ہر تعلق کے اندر کچھ نہ کچھ صرف نظر کرنا چاہیے، تغافل برتنا چاہیے اور اگنور کر دینا چاہیے. اس سے انسان کے تعلقات خوشگوار رہتے ہیں. لیکن اگر انسان بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہو اور یہ کہنا کہ میں تو سچی سچی بات کروں گا اور ہر بات کا پورا پورا جواب اور حساب چاہیے، تو پھر اس سے جو آپس کی محبتیں ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھائے اور ایک دوسرے کا لحاظ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ عمدہ سلوک کرنا. بارک اللہ فیکم. میں یہیں پر لیکچر ختم کرنا چاہوں گی.